لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پہ ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پہ ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اسی کے مطابق پڑھا گیا، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ میں نے ہرگز ہرگز آپ کو ان پڑھ کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں۔ میری طرف کسی نے منسوخ کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ دوسری طرف جب قرآن کریم کے الفاظ نازل ہو رہے ہوتے تھے تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ وحی کے کلمات ہیں، قرآن کریم کے کلمات ہیں، یہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ لہذا ادھر جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی لفظ مجھ سے بھول نہ جائے۔ تو دوہری مشقت، ایک وحی کی بذات خود مشقت، اور ایک اس قرآن کریم کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کی مشقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کرتے 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 سورہ قیامہ کی، جس میں قیامت کے احوال بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، این اس کے درمیان جب دیکھا کہ میرے پیارے محبوب کو مشقت ہو رہی ہے یاد کرنے میں، تو آپ کو تسلی دی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب تم اپنی زبان کو حرکت دینے کی تکلف نہ کرو کہ جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرو، تم اس فکر کو چھوڑ دو کہ یہ تمہیں بھول نہ جائے، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، جلدی کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے حرکت نہ دو، بس سنتے رہو۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ جو تمہارے ذہن پر ایک بوجھ ہے کہ میں کیسے یاد کروں گا، بعض اوقات ایک مرتبہ سورہ انعام کے بارے میں آتا ہے کہ پوری سورہ انعام، اتنی طویل سورت جو ایک پارے سے زیادہ کے پر مشتمل ہے، اکٹھی نازل ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ 40,000 فرشتے لے کر آئے تھے وہ سورہ انعام، پوری کی پوری اکٹھی۔ تو آپ کو اگر یاد کرنے کا بھی مسئلہ ہوتا تو ادھر وہ وحی کے نزول کی شدت ہے، اور ادھر اتنی بڑی سورت کو یاد کرنے کی شدت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تم اپنی زبان کو حرکت دے کر جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کرو، کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ اس قرآن کو تمہارے سینہ اقدس میں محفوظ کر لینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تمہیں کسی حافظ اور قاری سے حفظ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تمہیں خود دہرانے کی ضرورت، ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ، یعنی اس کو تمہارے سینے میں محفوظ کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم تمہارے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ہم تمہارے سامنے تلاوت کروائیں گے اپنے محبوب فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے، قرآن، یعنی وہ تمہیں پڑھ کر سنائیں گے، اور پڑھ کر اس طرح سنائیں گے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں۔ ان علینا جمعہ، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تمہارے سینے میں محفوظ کریں گے اور تمہارے سامنے پڑھوائیں گے جبرائیل سے اس طرح جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھوا دیں، ہم پڑھ دیں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ دے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو دل میں آپ کے محفوظ تو ہم نے کر دیا، آپ اس کو بھولنے والے نہیں ہیں، آپ کے اوپر کبھی نسیان اس قرآن کریم کا طاری نہیں ہوگا کہ آپ بھول جائیں کہ ہم نے کیا نازل کیا تھا۔ اس کی ذمہ داری تو ہم نے لے لی کہ آپ کے سینہ اقدس میں وہ قرآن محفوظ ہو جائے گا، اور ہم نے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بتا دیا جبریل امین کے ذریعے۔ جب ہم نے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا تو پھر فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
جس طریقے سے جبریل امین نے تمہارے سامنے پڑھا تھا اسی طریقے کا اتباع تم بھی کرو. قرآن کریم کو تو اسی طرح پڑھو جس طرح تمہارے سامنے جبریل امین نے پڑھا تھا.